بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا پھر سے ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اجازت دو وبرکاتہ. بسم اللہ. کے سوالات. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا شیعہ قوم میں مرجعیت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ گزارش ہے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے، مہربانی ہوگی. جی دیکھیے، مرجعیت جس معنی میں اور جس طریقہ کار سے، بڑا تفصیلی جواب ہے لیکن میں مختصراً عرض کر دوں کہ مرجعیت جس عنوان سے آج کے دور میں ہمارے درمیان ہے وہ امام کی غیبت کبریٰ سے اس کا آغاز ہوا ہے. جی. لیکن امام کی غیبت صغریٰ جو کبریٰ سے پہلے تقریباً 70 سال کی ہے، اس 70 سال کی مدت میں بھی مرجعیت تھی اور امام نے خود اپنے قلم مبارک اور اپنی تحریر مبارک کے ذریعے سے مرجع کو معین فرمایا تھا، بس اس ایک فرق کے ساتھ. اور جہاں تک علماء کی طرف اور پڑھے لکھے بزرگان کی طرف رجوع کر کے مسئلہ دریافت کرنے کی بات ہے، یہ چیز خود معصومین کے دور میں بھی ہر زمانے میں تھی. بے شک. جی. بلکہ ایک قدم اور بڑھ کر آگے کہوں کہ یہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھی کہ اس زمانے میں بھی لوگ علماء اور پڑھے لکھے افراد سے مسئلے دریافت کرتے تھے، اور اس کی سند قرآن مجید کی وہ آیہ شریفہ ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، جو پوری آیہ شریفہ کے لیے تفقہوا فی الدین، کہ جس میں پروردگار نے فقہ کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہر قبیلے اور ہر قوم سے ایک گروہ کو، تاکہ جب یہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں تو لوگ ان سے مسئلے دریافت کریں، ان سے دین اور شریعت سیکھیں. یہ لوگ آتے تھے دین سیکھ کر، جب اپنے علاقے کی طرف واپس جاتے تھے تو اس علاقے کے رہنے والے مؤمنین ان افراد سے، ان علماء سے مسئلوں کو دریافت کرتے تھے. یہ عصر پیغمبر میں بھی ہے، عصر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ہے، اور معصومین کی غیبت، معصومین کے حضور کے بعد جو غیبت کا دور شروع ہوا اس میں بھی ہے، اور آج تک جاری و ساری ہے. ہم بھی عام انسان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اس کی پیروی کرتے ہیں کہ جس نے علوم اہل بیت اطہار کو سیکھا، پڑھا، جانا، اپنی زندگی میں اتارا، اور پھر اس علم کی بنا پر فتویٰ دے. اور اسی بنا پر مجتہد جامع الشرائط کی تقلید ہوگی، اور مجتہد جامع الشرائط بھی سب ہونے کے درمیان جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا یعنی اعلم ہو، موسٹ لرنڈ ہو، اس کی تقلید کرنا انسان کے لیے لازم ہے. سلام علیکم. سلام. میرے بیٹے مرچنٹ نیوی کے لیے آل انڈیا رینک میں ٹاپ پوزیشن پر کوالیفائی کر چکے ہیں. اب اس کا ایڈمیشن انڈیا کے نمبر 1 کالج میں ممبئی میں ہو رہا ہے، مگر آج مجھے پتہ چلا ہے مسجد میں کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ پانی جہاز میں جاب شریعتاً جائز نہیں ہے. میرا انشاءاللہ جہاز کا کیپٹن بن سکتا ہے میرا بیٹا، اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی کوئی بات ہمارے وہاں نہیں ہے. انسان شپس میں، کشتیوں میں صرف سفر ہی نہیں کر سکتا بلکہ کشتیاں چلا بھی سکتا ہے. اس میں انسان جو ذمہ داریاں ملے انہیں انجام دے سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کسی آدمی پر جادو یا کالا جادو کر دیا گیا ہے تو جس جادو کی وجہ سے وہ آدمی جو برے اعمال کرے گا تو گناہ اس آدمی کے حصے میں لکھا جائے گا یا جس نے جادو کیا اس کے اوپر لکھا جائے گا؟ یہ فیکٹ ہے کہ ذمہ دار وہ انسان ہوتا ہے جو خود بالمشافہہ اس کام کو انجام دے، یا کوئی دوسرا اگر وہ کام کروا رہا ہے تو ذمہ داری اس کی گردن پر ہے. یہ تو ہو گئی شرعی بات. لیکن آیا یہ چیز ممکن ہے کہ کالے جادو کے ذریعے سے، پیلے جادو کے ذریعے سے دوسروں سے کام کرایا جائے؟ کیا پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ بڑی مشکل چیز ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں 17 سال کا ہوں. جب 15 سال کے ایئر میں غسل جنابت واجب ہوتا ہے تھا، مجھے امپورٹنٹ نہیں اس کی پتہ تھی، اور میں نے اس زمانے میں نمازیں پڑھی ہیں 15 سال یعنی قمری. جی اگر یہ مسئلہ جانتے تھے اور جانتے ہوئے بھی انہوں نے غسل نہیں کیا اور نمازیں پڑھ لی ہیں تو ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. اور اگر یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے
اور جاننا ان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا تو پڑھی گئی نمازوں کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے. لیکن اگر مسئلہ نہیں جانتے تھے اور جاننا ان کے لیے ممکن تھا تو اس صورت میں ان کو اب آج دوبارہ صحیح غسل کر کے اپنی نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہو. اور روزوں کے سلسلے میں یہی حکم ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا نام زہرا ہے اور میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو اور اس کے بدلے میں سامنے والا تمہارے ساتھ برا کرے تو سمجھو تمہاری نیکی قبول ہو گئی، لیکن اگر سامنے والا بھی ہمارے ساتھ اچھے کے بدلے اچھا ہی کرے تو ہمارے نیکی قبول ہوگی یا نہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ سامنے والا برا کرے تبھی نیکی قبول ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی پروردگار نیکیوں کے مقابل نیکیاں عطا کرتا ہے، کبھی کبھی نیکیوں کے مقابل آزماتا ہے. تو دونوں ہی موقعوں پر پروردگار کی طرف رجوع ہو اور پروردگار کی بارگاہ میں رہے. دوسرے کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اس کو ترک کرتے ہوئے ہم نے اللہ کے لیے کیا، ہم اجر بھی اللہ سے لیں گے. بقیہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یا بقیہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے. ایک سوال ابھی راستے میں آ رہا تھا تو واٹس ایپ کے ذریعے ایک بہن کا لکھنؤ سے آیا ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ میں عالم کی طرف رجوع کروں گا. سوال یہ ہے کہ ایک بیٹی کا حق باپ کی وراثت میں اس کے انتقال کے بعد میں جائیداد میں ہے، لیکن اگر جائیداد بکی نہیں ہے اور اس جائیداد کا رینٹ آ رہا ہے تو کیا اس میں بھی اس کا حق ہے؟ جی جی یقیناً یقیناً وہ تمام چیزیں کہ جو دیکھیے وہ اصل میں اس کا حق ہے. جی اس اصل کا آج جو استعمال ہو رہا ہے اس میں بھی اس کو برابر سے اس کا حق جو شریعت نے معین کیا ہے وہ اسے ملتا رہے گا. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے، سادات کو امام کی اولاد سے منسوب کیا جاتا ہے. رضوی سادات 8ویں امام کی اولاد میں سے ہوئے، لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو صرف ایک اولاد تھی، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر رضوی کیسے اپنے آپ کو 8ویں امام سے منسوب کرتے ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ سید ذاکر حسین زیدی بلاسپور سے سوال کرتے ہیں. جی دیکھیے جو سادات رضوی ہیں وہ سادات تقوی بھی ہیں. جی لیکن چونکہ میں اتفاقاً کتابیں دیکھ رہا تھا 8 کتابوں میں جی ہمارے 8ویں امام کی اولاد سے متعلق گفتگو ہے، جی جن میں سے 6 یعنی وہ کتابیں جو ریفرنس بکس شمار ہوتی ہیں، جی جن میں سے 6 وہ کتابیں ہیں کہ جن کے لکھنے والے امامیہ فرقے کے علماء ہیں. جی 2 کتابیں وہ ہیں کہ جو غیر امامیہ فرقے کی ہیں. جی ان 6 کتابوں میں متفقہ طور پر لکھا گیا ہے کہ 8ویں امام کے صرف ایک بیٹے تھے ہمارے 9ویں امام. جی اور ان 2 غیر شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے 8ویں امام کے وہاں 4 اور اولادیں بھی تھیں 9ویں امام کے علاوہ. اور اسی لیے سارے امامیہ فرقے کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے 8ویں امام کے ایک ہی بیٹے تھے جی اور وہ تھے ہمارے 9ویں امام. اس اعتبار سے ساری اولاد جو آج رضوی ہیں وہ سب تقوی بھی ہیں. جی لیکن 8ویں امام کے بعد 9ویں امام کا جب دور آیا تو 9ویں امام کی اولاد، ان کے بھی 2 ہی اولاد، جی ایک ہمارے 10ویں امام اور ایک جناب موسیٰ مبارکہ جو شہر قم میں مدفون ہیں. جی ان کے بعد ان کی جنریشن جتنی آگے بڑھتی گئی ان سب کو ابن الرضا کہا گیا ہے. جی حتیٰ ہمارے 10ویں امام کو بھی ابن الرضا، یہاں تک کہ روایتوں میں 11ویں امام کے لیے بھی ابن الرضا ورڈ وارد ہوا ہے. جی پوتے پوتے کے پوتے پوتے کی اولاد جتنی بھی جنریشن آگے بڑھتی گئی ان سب کو ابن الرضا کہا گیا. اور اسی بنا پر جتنی بھی جناب موسیٰ مبارکہ کی اولاد دنیا میں پھیلتی گئیں وہ جہاں جہاں بھی گئیں وہ سب رضوی کہلائیں. اگرچہ وہ در واقع تقوی ہی ہیں جی لیکن ان کے رضوی لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح سے وہ سادات جو رضوی ہیں وہ کاظمی اور موسوی بھی ہیں، جی اسی طرح سے جس طرح سے وہ جعفری بھی ہیں، جس طرح سے وہ زیدی بھی ہیں، یعنی بقیہ اماموں کی اولاد کی طرف بھی نسبت دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ یقیناً اگر بیٹے کی اولاد ہیں تو دادا کی اولاد بھی شمار ہوتی ہیں. شکریہ. سلام بھائی. علیکم السلام. اور مولانا صاحب کو بھی سلام. اگر کوئی لڑکے والے پہلے تو یہ کہیں کہ ہمیں تو صرف لڑکی چاہیے اور بعد میں تانا دیں اور بڑی رقم کی مانگ کریں
اور بیچاری لڑکی والوں کی حیثیت اتنی نہ ہو مگر عزت کی خاطر ادھار کر کے اس طرح سے وہ جہیز عطا کریں، ان کو دیں اور یہ مطالبہ ان کا پورا کریں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نسرین دیکھیے، بھوپال سے سوال انسان کر کو رہی ہیں۔ اپنی زبان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. جی وعدہ خلافی اسلام کو ناپسند ہے. جی اگر ذہن میں کچھ لینے کا تصور تھا تو پہلے ہی بیان کر دیا جائے، اور جب پاک صاف طور کے اوپر شادی کرنی ہے بغیر لین دین کے تو پھر اس کے پائبند رہنا چاہیے. شادی کے بعد مطالبہ کرنا یہ انسانیت اور حالانکہ پہلے بھی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے لڑکی والوں سے. جی 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 یہ اخلاقیات اور انسانیت کے برخلاف ہے، اور لڑکی والوں پر مزید بوجھ بڑھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سلام علیکم. سلام، میں فاطمہ ہوں قطر سے. میرا سوال یہ ہے کہ خمس کن چیزوں پر نکلتا ہے؟ یعنی ہمارے جہیز میں جو ہمارے والدین نے سبھی لوگوں نے جو تحفے دیے ہیں ان پر بھی کیا خمس نکلے گا؟ اور جو ہم موبائل یوز کرتے ہیں کیا یہ بھی نئی یوزفل تھنگ خریدتے ہیں جیسے ڈریسز اور شوز، سلیپرز وغیرہ وغیرہ، کیا اس پہ بھی خمس نکلے گا؟ آپ ان چیزوں کو جو جہیز میں حاصل کر رہی ہیں اور وہ تمام تحفے جو آپ کو مل رہے ہیں اور وہ تمام سامان جو آپ خرید رہی ہیں یا رہے ہیں، وہ سارے سامان، وہ ساری چیزیں، وہ سارے گفٹس اگر آپ کے خمس کی تاریخ کے آنے تک ایز اٹ از رکھے رہے اور آپ نے انہیں یوز نہیں کیا تو ان پر خمس واجب ہو جائے گا. جی لیکن اگر ان کی تاریخ آنے سے پہلے آپ نے انہیں استعمال کر لیا تو پھر اس صورت میں آپ کو ان پر خمس نہیں دینا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے کہ لوگ گھر میں پپیز پالتے ہیں، یعنی کتے کے بچے پالتے ہیں. پپیز انگلش میں کہتے ہیں، میں ترجمہ کر دوں. انہیں گود میں رکھتے ہیں، دن بھر لیے گھومتے ہیں، جبکہ کتا نجس جانور ہے. پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائی دیجیے. ہمارے وہاں روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ فرشتے جی اس گھر میں نہیں آتے کہ جس گھر میں یہی حیوان پایا جا رہا ہو، جی سوا یہ کہ اس کو حفاظت کے لیے اپنے گھر میں رکھا گیا ہو، لیکن وہ گھر کی چہار دیواری میں اندر نہ پایا جائے. فلیٹس میں نہیں. جی نہ ایک گود میں دکھائی جی دے، بلکہ وہ باہر کے حصے میں، بیرونی حصے میں حفاظت کے لیے رکھا جائے. تو اس صورت میں اس کی اجازت دی گئی ہے. نجاست کا بھی مسئلہ ہے، فرشتوں کے نہ آنے کا بھی مسئلہ ہے، نمازوں کا بھی مسئلہ ہے کہ نمازیں کیسے انسان اس نجاست کی حالت میں پڑھے گا. لہٰذا احتیاط کرے. انسان کو اس قسم کے حیوانات کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. پاپا کا کام نہیں چل رہا ہے اور بہت غصہ کرتے ہیں گھر پر. ایسی کوئی دعا بتا دیجیے کہ جن سے ان کا کام چل جائے اور غصہ کم ہو جائے. نمازوں کی پابندی اور وقت کے اوپر نمازوں کا پڑھنا، دعاؤں اور مناجات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور مسلسل کوششوں میں لگے رہنا انسان کو کامیابی عطا کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ارشمن رضوی ہے. میرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کے نام کا کچھ بھی کسی اور کو کھلوانا چاہتی ہوں تو کیا اسے بتانا ضروری ہے یا صرف دل میں نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت کافی ہے اور آپ اس کے ذریعے سے اس مرحوم کو ایصال ثواب کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اسلام میں ہے کہ میں ماں باپ کی ہر بات مانوں، لیکن اگر ماں کسی رشتہ دار سے ترک تعلقات کی بات کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں بھی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی کیونکہ انہوں نے ہمارا دل دکھایا ہے، مگر صرف خداوندی کے خوشنودی کے لیے ان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہوں. تو کیا ماں کی بات مانوں؟ جی ماننا تو آپ کو ماں کی بات ہے، لیکن ماں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. جی آپ ان سے یہ بات بتائیے کہ میں صرف سلام کلام کی حد تک رشتہ اور تعلقات کو رکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے ذریعے سے ماں کی رضایت کے ساتھ آگے بڑھیے. اللہ بھی خوش رہے گا انشاءاللہ، اور ماں کی رضایت کی بنا پہ آپ کو ثواب اور برکت بھی ملے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈو ناٹ ڈسکلوز مائی نیم. حیدرآباد سے سوال ہو رہا ہے. سوال میں روزانہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ نوافل پڑھتا ہوں. انسٹیڈ آف دس اگر میں والدین کی قضا نمازیں پڑھوں تو کیسا رہے گا؟ آپ کوشش کریں کہ اپنے والدین کی جو نمازیں ان کی چھوٹ گئی تھیں، اگر والد کی ہیں، بڑے بیٹے پہ فرض ہیں، والدہ کی ہیں، تو پھر بقیہ اولاد کے لیے مستحب ہیں. جیسے والد کی نماز بقیہ اولاد کے لیے مستحب ہے پڑھ لینا،
ان نمازوں اور مستحبی نماز کے درمیان آپ دونوں کو برقرار رکھیں، یعنی والدین کی نماز بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نافلہ نمازیں دونوں کو ساتھ میں رکھیں تاکہ دونوں کا ثواب ملتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا وعلیکم صاحب۔ السلام۔ Salam. I'm having in my house a showcase in which I have kept some rarely available decoration pieces and some dolls and decent figures. My question is, can we keep these things in the house? جی آپ رکھ سکتی ہیں، لیکن بہرحال وہ بقیہ مسائل خریدنے کے اور بنانے کے الگ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے یہاں سورج 7:23 پر غروب ہو رہا ہے، مغرب کی اذان کا ٹائم کیا ہوگا؟ آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی کے وہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ سر کے اوپر سے مشرق کی طرف سے اٹھنے والی سرخی، یعنی ایسٹ کی طرف سے جی جو سرخی ہے وہ سر سے گزر کے مغرب یعنی ویسٹ کی طرف چلی جائے اور سر کے اوپر سے چلی جائے سرخی، جی تو اس موقع کے اوپر آپ کو نماز مغرب اپنی پڑھنی ہے، یہ اول وقت ہے آپ کا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ ہم کو آپ سے جاننا ہے کہ کیا ہم ہندی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بخش سکتے ہیں کیا؟ جی آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں قرآن پڑھیں، یقیناً قرآن پڑھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن جس زبان میں اللہ نے اپنے کلام کو، اپنی کتاب کو نازل کیا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ لغات و اہل الجنہ کہا گیا ہے اس عربی زبان کو۔ اس زبان میں کم از کم قرآن مجید کو پڑھنا ضرور شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، آپ آہستہ آہستہ آغاز کریں۔ ہم دنیا کی بقیہ زبانوں کو کتنی اچھی طرح بول لیتے ہیں، کیا اللہ کی زبان کو اور اللہ کے کلام کی زبان کو سیکھنا اتنا مشکل کام ہے؟ تھوڑی سی محنت اور توجہ کی بنا پہ ہم عربی زبان اتنی مقدار میں کہ جتنی مقدار میں قرآن مجید پڑھنا ہے اتنی مقدار میں سیکھ لیں، دنیا میں بھی برکت ہوگی، قبر میں بھی برکت ہوگی، محشر میں بھی آپ کو اس کی بنا پہ شفاعت ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ علیکم۔ میرا مسئلہ روزے کو لے کر ہے۔ میری عمر تقریباً 29 سال ہے۔ میں بچپن سے بہت کمزور رہی ہوں، روزے کبھی رکھتے تھی کبھی نہیں رکھتی تھی۔ پھر 2011 میں ایک ایکسیڈنٹ کے بعد سے میری پیٹھ میں کافی تکلیف رہنے لگی اور دوائیاں چلتی رہیں، ہمت بھی نہیں پڑی کہ روزہ رکھیں۔ اس سال رمضان المبارک میں نے روزے رکھے، میرے اوپر ان سارے روزوں کی قضا ہے یا کفارہ ہے؟ کیا کبھی اس مسئلے کو آپ بیان فرما دیجئے۔ مسئلہ بڑا وضاحت طلب ہے، 3 اس کی شقیں بنتی ہیں، لیکن میں تینوں اس لیے عرض کر دوں کہ شاید ہمارے بقیہ ناظرین کے لیے بھی مفید واقع ہو۔ 3 شقیں ہوتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں شروع سے آخر تک انسان بیمار رہا اور ماہ مبارک رمضان کے بعد ٹھیک ہو گیا اور پھر اس نے روزہ نہیں رکھا، اور اب اگلا ماہ مبارک رمضان آ گیا تو اس کو فدیہ بھی دینا ہے، اور اگلا ماہ مبارک رمضان گزر جانے کے بعد اس کو ان روزوں کی قضا بھی کرنی ہے جو پچھلے سال کے چھوٹ گئے تھے۔ دوسری صورت، ماہ مبارک رمضان میں بیمار رہا، ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کے بعد بیماری تو ٹھیک ہو گئی لیکن کوئی اور مجبوری میں مصروف رہا، سفر کی بنا پر، کوئی اور کام کی بنا پہ روزے نہیں رکھ سکا، تو ایسے انسان کو بھی فدیہ بھی دینا ہے، بعد میں قضا بھی کرنی ہے۔ تیسری صورت، ماہ مبارک رمضان میں بیمار ہوا، پورے مہینے بیمار رہا اور یہ بیماری اگلے سال کے ماہ مبارک رمضان تک باقی رہی، تو اس انسان کو صرف فدیہ دینا ہے، اس انسان کو ماہ مبارک رمضان کے روزے کی قضا نہیں کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I am Muzaffar from Lucknow. In Islam, there is restriction to make harm to any living creature or plants or anything, but some people say that it is sawab to kill chameleon. What? جی ہمارے وہاں ان حیوانات کو جو موذی ہیں، جو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے قتل کا حکم ہے، لیکن خاص طور پہ اس حیوان کے لیے حکم وارد نہیں ہوا ہے۔ آغاز میں ایک وضاحت اور فرما دیں کہ جو موذی جانور ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، وہ اگر آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں جنگل میں جا کے ان کو مارنا صحیح نہیں، وہ جو آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے وہاں سے یہاں تک آ گئے، ان کے لیے کو مارنے کے لیے حکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ My question is regarding adoption and miras. Few days before in my area 5-year-old was boy adopt. اب میں اردو میں ترجمہ کروں کیونکہ انگلش یہاں صحیح نہیں ہے۔ تھوڑے دن قبل میرے ایریا میں ایک 5 سال کا بچہ جو اڈاپٹیڈ تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں کو
قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی اور سنی برادران نے وہ جگہ دی اور شیعہ مسلم said we can't allow him because it is against Sharia law. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، کیسا ہو سکتا ہے آغا؟ ایسا نہیں ہے. جی. ایڈاپٹ کر لینا ایک الگ بحث ہے. ایک مرد مومن کو دفن کرنا واجب ہے، جی، ممکن ہی نہیں ہے کہ بلکہ کوئی مسلمان انکار کو کر دے، دفن کرنا. مسلمان کو انکار کر دیا جائے جی. کہ اس کو ہم اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. کس نے اختیار دیا؟ جی، کون سی شریعت ہے کہ جس کے مطابق عمل کیا گیا؟ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے اور اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا. یہ شری نگر کشمیر سے سوال تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام جناب، میرا نام بشرا مرزا ہے، نوی ممبئی سے ہوں. میرے والد اہل سنت تھے، 4 ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. میری والدہ سیدانی ہیں. میری والدہ نے ہم بہنوں کی شادی شیعہ مسلم میں کی ہے الحمدللہ. تو کیا ہم لوگ اپنے والد کے لیے سورہ فاتحہ اور قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور بخش سکتے ہیں؟ وہ اہل سنت تھے. ہم اپنے طرح جیسے شیعہ مسلم سورہ فاتحہ دیتے ہیں، اگر آگے پیچھے صلوات لگا کر، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، آپ وہ ایصال ثواب کریں، یقیناً ان کو اگر مستحق ہوں گے تو پروردگار عالم ان تک ضرور پہنچائے. انشاءاللہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے. جو سوالات آپ بھیجتے ہیں اس کے جوابات شریعت کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں. یقیناً ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے، چینل ون دیکھتے رہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.